کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کہ نماز کوئی چیز نہیں، اللہ نے کوئی نماز نہیں اتاری، روزے کا انکار کر دے تو ایسا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا ثبوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و عمل سے، سنت اور حدیث پاک سے، اور جس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ انجام دیا، اور جس کے چھوڑنے والے کو لعنت اور ملامت کا مستحق قرار دیا۔ اس کا کرنا بھی فرض کی طرح ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا منکر کافر نہیں۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوام، ہمیشگی، پابندی اختیار کی، اور اس عمل کے کرنے پر اجر و ثواب کی بشارت دی، اور بلا وجہ چھوڑنے والے کی ملامت کی۔ سنت کا منکر اگرچہ کافر نہیں ہوتا، گنہگار ضرور ہوتا ہے، اور بلا وجہ ترک کرنے والا سنت کا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ملامت کے قابل ہے۔ تمہارا حال نماز میں 21 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، تکبیر تحریمہ کہتے وقت جب اللہ اکبر کہیں گے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اس میں 3 روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گئے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گئے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کانوں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ فقہائے کرام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان تینوں روایات کو اس طرح جمع کیا ہے کہ ہاتھ کا نچلا حصہ کاندھے کے برابر ہو، اور ہتھیلیاں کانوں کی لو کے برابر ہو، نچلا حصہ سینے کے برابر ہو، اور بیچ کا حصہ کندھے کے برابر ہو، اور انگلیاں کانوں کے برابر۔ اس طرح یہ تینوں روایتیں جمع ہو جاتی ہیں، اختلاف کی کوئی وجہ نہیں۔ بلا وجہ باتوں میں اختلاف کرنا اور اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ غلط، کانوں تک ہاتھ اٹھانا درست۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی سنت ہو اس کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، اور جہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتوں کے معاملے میں اختیار دیا گیا ہے، آپ نے خود اس میں بڑی وسعت کا معاملہ فرمایا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ بشر ولا تعسر، لوگوں کو بشارت دو، خوشخبری سناؤ، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، جنت کی نعمتوں کا ہم کے سامنے تذکرہ کرو، خوشخبری سناؤ کہ اتنا سا عمل کرو کہ اتنی بڑی جنت ملے گی۔ ولا تنفر، دین سے بیزار نہ کرو، دین سے بیزار نہ کرو کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، تو نے یہ عمل کیا ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اتنا بڑا گنہگار ہے۔ اس طرح نفرت نہ دلاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ جہنم وسیع ہے تو رحمت وسیع تر، جہنم وسیع ہے تو رحمت وسیع تر، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید۔ جہنم یہ کہے گی کہ رب العالمین کچھ اور ہو تو دے دیجیے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے قیامت کے دن، لیکن اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے گا، بس شرط یہ کہ توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کر لو اور حقوق العباد سے اپنے آپ کو بچا لو۔ باقی میرا حق ہے، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں اپنے حق کو معاف کروں۔ تو رحمت جس طرح اللہ کی وسیع ہے، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑی وسعت ہے، لیکن ہم نے اس کو انا کا مسئلہ بنا، جو میں کر رہا ہوں تیرا غلط ہے، تو کر رہا ہے میرا غلط ہے،
इसी में उम्मत को उलझा के रख दिया गया। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हाथों को इस तरह उठाना कि हाथों का निचला हिस्सा कंधे के बराबर हो जाए, सीने के बराबर हो जाए, बीच का हिस्सा कंधे के बराबर हो जाए और ये उंगलियां कानों के बराबर हो, सारी रिवायतों में अमल हो जाए। तो बहरहाल ये पहली सुन्नत। तकबीर तहरीमा कहते वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाए। अब कानों तक आप उठाएंगे, उसमें तीनों रिवायतें जमा होंगी, सीना भी आ जाएगा, कंधे भी आ जाएंगे, कान इस तरह आप कर। दूसरी सुन्नत, तकबीर तहरीमा करते वक्त सर को ना झुकाना बल्कि सीधा रखना है क़िबले की तरफ। बाद लोग सर को ऐसे झुका के तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये खिलाफ सुन्नत अमल है। तकबीर तहरीमा कहते वक्त बिल्कुल सीधा खड़ा होना, सर को ना झुकाना बल्कि सर को बिल्कुल सीधा रखना, ये दूसरी सुन्नत। तकबीर तहरीमा कहते वक्त तकबीरात की आवाज को बुलंद करना, खास तौर से इमाम की तकबीर कहे इमाम तो इतनी जोर से तकबीरात कहे, रुकू की तकबीर, सजदे की तकबीर, क़याम और क़िरात के वक्त जो तकबीरात हैं, इन तकबीरात को इतनी जोर से कहना कि मुक़्तदी लोगों को उसकी खबर हो जाए। अब तो माशाल्लाह लाउड स्पीकर का ज़माना है, ऐसा भी कहेगा तो इत्तला हो जाएगी, लेकिन बहरहाल बुलंद आवाज से तकबीरात का कहना इमाम के लिए, ये भी सुन्नत। ये तीन सुन्नत होगी। इन आज तीन सुन्नतों की बस याद कर। नंबर एक, तकबीर तहरीमा के कहते वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। ये कानों के लो तक आखिरी हिस्सा रहेगा, दरमियानी हिस्सा कंधे के बराबर रहेगा और निचला हिस्सा सीने के बराबर रहेगा। और तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर को ना झुकाना बल्कि बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना। नंबर तीन, इमाम को तकबीरात बुलंद आवाज से कहना। ये तीन सुन्नतें आज अगर आपने याद कर ली तो मैं कामयाब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह।